تو بھائی تم لوگ ذہنی سکون جو ہے وہ اس کے اوپر ڈھونڈتے ہو. میں آپ کو آج لے کر آیا ہوں ماہر ذہنی صحت کے بارے میں. سب سے پہلے یہ بتائیں گے آپ کو کہ سکون کس میں. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے گا سکون کس میں. آپ جب مریض آتے ہیں ذہنی سکون کے لیے تو آپ ان کو سب سے پہلے کیا سناتے ہو؟ میرا دل یہ پکارے آجا سناتے ہو یہ کیا سناتے ہو؟ دیکھیے، آپ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا جتنا خوبصورت طریقہ آپ نے یہ بتایا ہے کہ آئی تھنک کوئی بھی بیہودہ موسیقی جو ہے، اور ایک اور اس کے ساتھ آئی تھنک کہیں سنا ہے میں نے کہ یہ بھی ایک ہمارے معاشرے میں ایک مسکنسیپشن ہے کہ موسیقی شاید روح کی غذا ہے. شاید ایسا کچھ میرے خیال فضول بات بھی ہم نے سے کبھی کانوں نے سنی ہے، جبکہ رب تعالیٰ کہتا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے کلام میں اور اللہ کے پیغام میں اور اللہ کے نام میں ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بے ہنگم موسیقی مجھے سکون پہنچائے گی؟ میں بحیثیت ماہر ذہنی صحت دنیا کے 4 بر اعظم میں کام کرنے کے بعد جب ہم مائنڈ باڈی سول یعنی ہم روح، جسم اور ذہن کی بات کرتے ہیں، اور جب ہمارے پاس ذہنی صحت کا پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کے اس ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے، اس ذہنی اضطراب کو کم کرنے کے لیے ہمیں اس کی روح کو ٹچ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ انسان کے جسم کا ایک لازم وجود ہے، اور اگر وہ سکون میں نہیں ہوگی اس کی بیماری چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ ذہنی ہو وہ صحیح نہیں ہوگی. روح کا تعلق براہ راست اس خالق سے ہے جس نے اس روح کو پیدا کیا ہے، اور اس روح کو اس کے جسم کے اندر 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں تھا روح فرشتے کے ذریعے بھیجا ہے. رب تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مجھ کو میرے ناموں سے پکارو میں تمہاری سنتا ہوں. بہت ساری جو تحقیقات ہیں، بہت ساری جو روایات ہیں، اس میں یہ بات ہم نے جب یہ پڑھی قرآن پاک کے اندر اور روایات کے اندر کہ جو سورہ رحمان جو ہے وہ جب ہم سنتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو اس سے اٹیون کرتے ہیں تو ہمارا ذہن ایک آسودگی کی طرف، ایک نرمی کی طرف، ایک ٹھہراؤ کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے. ہم نے اس کے اوپر تحقیق کی اور وہ تحقیق امریکن جرنل کے اندر ہم نے چھپوائی کہ اسٹریس ریڈکشن یعنی یہ ساری جو جڑ ہے ذہنی دباؤ، اس ذہنی دباؤ کے اوپر یہ اکثیری کام کرتا ہے. اور ہم جب سورہ رحمان کو اپنے اس سینٹر میں ہمارے پاس آتا ہے سب سے پہلے تو ہم روح کو ایڈریس کرتے ہیں، کیونکہ یہ بلیف ہے شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. شفا دنیا کے کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور جو یہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں اور اس سے شفا ہوگی اور میں یہ کر رہا ہوں اس سے صحیح ہوگی، اس کو احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ بندہ تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے اور رب تعالیٰ جس بندے کے ہی پاس بھیجتا ہے. اور ہمارے سامنے جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو ہم کانپ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ کام ہمیں کرنے کے لیے رب نے بھی کہا ہے اور شفا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اس نے کہا کہ مجھ کو میرے ناموں سے پکارو میں تمہاری سنتا ہوں. ہیلنگ بلیف ہے. ہیلنگ جب کام کرتی ہے جب بلیف ہوتا ہے. ہمارے اس ادارے کے اندر ایسے الحمدللہ ایسے بہت سارے مریض جو ہے وہ شفا یاب ہوئے ہیں جن کو ہم جیسے ڈاکٹر نے لکھ کے دیا کہ یہ علاج نہیں ہو سکتا، لیکن جب قرآن پاک نے یہ کہا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، آپ کو تلاش کرنا ہے اور شفا میرے ہاتھ میں ہے، تو ڈاکٹر کے پاس ناممکن کا لفظ ہوتا ہے. جس نے شفا دی ہے کیا اس کے لیے بھی کچھ ناممکن ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس بلیف کو قائم کرتا ہے ڈاکٹر اپنے اندر کہ شفا موجود ہے، شفا دینے والے کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے. اور یقین مانے جیسے ہی یہ بلیف وہ سورہ رحمان کے اوپر سننے کے بعد، اسماء الحسنہ کے اوپر سننے کے بعد جیسے یہ بلیف اپنے اندر مریض داخل کرتا ہے، اس کی بیماری ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ صحت مند ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. الحمدللہ کینسر کے وہ پیشنٹ جن کو ڈاکٹر نے لکھ کے دیا تھا کہ یہ اب صحیح نہیں ہو سکتے، ان میں سے 2 تو ہمارے ہائی پوسٹ پہ کام کرتے ہیں پچھلے 6 سال سے، جن کو 6 مہینے ڈاکٹر نہیں دینے کے لیے تیار تھا. کیا تھا؟ یہی وہ بلیف تھا. اور بلیف کیا تھا؟ مجھ کو میرے ناموں سے پکارو میں تمہاری سنتا ہوں. جب ہمیں کسی کو بہت ہی وہ مایوسی کی کیفیت میں ہوتا ہے اور ہم اس کو جگانا ہوتا ہے تو پھر ہم سورہ رحمان کو قاری سدیس کی جو ہے وہ سنواتے ہیں، ایک پورا ماحول بناتے ہیں. ہم پہلے اس کو زمزم جو ہے وہ پلاتے ہیں، کیونکہ زمزم کے اوپر میں اتنے پروگرام کر سکتا ہوں، اس وقت پوری میری ریسرچ جو ہے موجود ہے اور بہت سارے میں انٹرنیشنل پروگرام بھی موجود ہیں. اور اس کے بعد پھر جب وہ اس کو سنتا ہے اور ایک ماحول کے اندر ایک اس نرم روشنیوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ ایکسپوز کرتا ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو ہمارے لیے جو باقی کام جو ذہنی صحت والا ہوتا ہے وہ اتنا سا رہ جاتا ہے. کیا بات ہے بھائی، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں آپ لوگ سنتے ہیں میرا دل یہ پکارے آ جا، تو بھائی اس میں ذہنی آپ کا جو ہے نا یہ گتم گتا ہو جاتا ہے، ذہنی طور پہ آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہو. تو بھائی
اللہ کا نام ہے سورہ رحمان. جب آپ پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ خالی ایک چھوٹا سا لفظ ہے, مگر جب آپ یہ الفاظ سنتے ہیں تو آٹومیٹک ذہنی سکون میں آپ آ جاتے ہیں. تو بھائی خدا کی قسم آپ کن چکروں میں پڑے ہو یار, کچھ اللہ کے نام بھی جو ہے وہ پڑھ لیا کرو, کچھ آیات پڑھا کرو. 99. اب یہ ڈاکٹر ہے بھائی, میں نہیں کہہ رہا, یہ ڈاکٹر ہے, اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم جو ریسرچ کرتے ہیں اس میں, قرآن میں جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں کئی بیماریوں کا علاج اس میں ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ, اگر آپ کی ویڈیو کے شیئر کرنے سے اگر کوئی ایک بندہ بھی اگر سورہ رحمان پڑھ کے اگر اس کو ذہنی سکون مل جاتا ہے تو آپ بھی نیکی میں جو ہے وہ شمار ہو جائیں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.